گرامی قدر جس شخصیت اور ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ شخصیت اور ہستی اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ جو ان کے نقش پا پر چلا، جو ان کے قدموں کی پیروی کرتا رہا، اس بندے کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جبریل امین سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے کہتے ہیں یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر ان کے خادم بلال کے جوتوں کی آواز آ رہی ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کے نقش پا پہ چلنے والے کبھی جنت میں محل بناتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت آسمان سے ان کا نام لے کے مخاطب کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس ہستی کو رول ماڈل بنایا، اس ہستی کی بات کو دین سمجھا، اس کی زبان سے جو بات اور جو حکم نکلا اس کے اوپر عمل کیا، اس طرح کیا، اس طرح کیا۔ کتنی عظیم باتیں ہیں ان کے غلاموں کی۔ اگر غلام اور بندے اتنی مقام اور شان والے ہوں تو خود یہ ہستی کتنی اعلیٰ اور عرفہ ہوگی کہ آسمان سے وہی آ رہی ہے، اے ابو بکر آپ مستہ کا جو خرچ ہے، جو روز مرہ کا آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے۔ حضرت مستہ نے حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ الفاظ کہے تھے، حضرت ابو بکر ان کا دل دکھا، انہوں نے مستہ کی کفالت چھوڑ دی۔ آسمان سے وہی آ رہی ہے، ابو بکر آپ نے مستہ کی کفالت نہیں چھوڑنی، آپ نہیں چاہتے اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چل کے اعلیٰ اور عرفہ ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنے سے قبل یقین مانیے ایک عقیدہ آپ نے اور میں نے اپنا وعدے کرنا جو بارہا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ایک صحابی آئے، نبی کریم حج کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، آپ کے سامنے پہلے بھی واقعہ رکھا لیکن اس کو یاد کریں۔ حج کے فضائل نبی کریم بیان کر رہے ہیں۔ جب کسی بندہ کوئی فضیلتیں سن رہا ہے اس کے ذہن میں کوئی سوال آ جانا یا اشکال پیدا ہو جانا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول جو آپ حج مسلمانوں کے اوپر فرض کرتے ہیں اور اس کی اتنے فضائل بیان کرتے ہیں کہ جس نے حج کیا آج ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو ہمیں بتلائیے افی کلی آمن، کیا یہ حج مسلمانوں پہ ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ یہ عام فہم بات ہے، جیسے زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، کہیں حج تو ہر سال فرض نہیں ہو گیا۔ نبی کریم خاموش رہے، پھر اس نے پوچھا، پھر اقرا نے پوچھا، 3 مرتبہ پوچھ کے خاموش ہو گئے۔ نبی کریم نے کوئی جواب نہ دیا، اپنے سارے امور سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد اقرا بن حابس کو اپنے پاس بلایا اور کہا ادھر آؤ، بات سنو، تم مجھ سے بار بار سوال کر رہے تھے نا کہ کیا ہر سال امت محمدیہ پہ حج فرض ہے؟ والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں محمد کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، اگر اس زبان سے صرف نام نکل جاتا کہ جی ہاں تو پوری امت کے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ آپ نے اور میں نے یہ فلسفہ تو سمجھا نہیں کہ نبی کی زبان سے جو بات ادا ہو جائے، نبی کے سامنے جو کام سر انجام دے دیا جائے، ہم نے یہ نہیں سمجھا وہ دین ہے۔ سیرت کا تذکرہ بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن آپ نے سیرت کے ان تذکروں کے اندر جو سبق پنہا ہے اس کے اوپر بھی ہمیشہ ساتھ ساتھ غور کرنا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العزت نے یہ جو انبیاء، رسول اللہ اور پیغمبروں کو پیدا کیا، یہ ایسی ہستی ہیں جن کو اس لیے پیدا کیا گیا۔ اگر ادیبانہ انداز میں بعض ادیبوں نے لکھا بھی کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی پیدائش ابلیس لعین کو شرمندہ کرنے کے لیے کی گئی کہ ہاں دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تیری چال کے آگے، تیرے وسوسوں کے آگے، تیرے پھندوں کے آگے، تیرے ہر قسم کے شکاری جال سے بچ نکلیں گے۔ اپنے رب کو راضی کرنا ان کا مطمع نظر ہوگا۔ اور بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ابلیس اعظم کو شکست فاش دی؟ وہ تہجد پڑھنے والے، وہ اتنی عظیم اعلیٰ شخصیت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف
اور سیرت کا مطالعہ کرنے سے پہلے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی سیرت کا تذکرہ کر چکا ہوں، اور وہی نبی کی سیرت کا ایک دباچہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جد امجد ہیں، اور ان کی دعا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک ایسا رسول اور پیغمبر پیدا کر جو ان کو آیات تیری پڑھ پڑھ کے سنائے، ان کو پکیزہ کرے، ان کو طاہر کرے، ان کو پاک صاف کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اس دعا کا نتیجہ ہیں۔ حضرت اسماعیل ابراہیم کے بعد جزیرہ نما عرب میں، اور اس کو جزیرہ نما اس لیے کہا جاتا ہے اس کے 3 طرف پانی ہیں اور ایک طرف خشکی کے راستے موجود ہیں، اس لیے قدیم تاریخ سے اس کو جزیرہ نما ہی کہا جاتا ہے۔ اس عرب کے اندر ابراہیم کے بعد، اس مکہ اور حجاز کے اندر ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کی حکومت قائم ہوئی۔ اگر اقتدار کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، اگر سرداری کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ بات درست ہے کہ اسماعیل ابراہیم کے وارث تھے اور وہی مکہ اور حجاز کے سردار تھے۔ اس کے بعد یہ جو آپ کے سامنے میں مختصر تاریخ رکھ رہا ہوں، یہ آپ یوں سمجھیے یہ بالکل مختصر طور کے اوپر آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، ان کی بڑی تفصیلات ہیں۔ حضرت اسماعیل کے 2 بیٹے، ایک نابت اور ایک کیدار، ان کے بعد حکومت یکے بعد دیگرے ان کو منتقل ہوئی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ اسماعیل کی اولاد میں سے آخری 2 ہیں، اور یہی وہ ہیں جن کا تذکرہ انجیل میں، تورات میں آپ کو ملے گا۔ کیا ملے گا؟ آج بھی انجیل مسخ ہو گئی، تورات کے اندر تحریفات ہو گئیں، لیکن یہ آیتیں آج بھی وہاں پہ موجود ہیں کہ نابت اور کیدار کی بکریاں جہاں پہ چریں گی وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان اپنا گھر بنائے گا، جس کی شان و شوکت اور جلالت قیامت تک ایسی ہوگی کہ اللہ کے کسی گھر کی اور نہیں ہو سکتی۔ بتائیے نابت اور کیدار کون ہیں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں، اور تورات اور انجیل میں بے شمار پیشین گوئیاں اگرچہ تحریفات ہو چکی ہیں آج بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک مکمل لیکچر موجود ہے، اور بھی خطباء نے اور سکالروں نے اس بارے میں لکھا ہے کہ تورات اور انجیل میں نبی کریم کی آمد کی کون کون سی پیشین گوئی تحریف کے باوجود موجود ہے۔ ان میں سے ایک مشہور یہ بھی ہے، وہ فاران کی چوٹیوں سے آئے گا، 10,000 قدوسیوں کا لشکر اس کے ساتھ ہوگا، اس کی شریعت بیضا ہوگی۔ کیا مطلب؟ چمکدار، ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی، ایک ہاتھ میں نور بمعنی قرآن ہوگا۔ یہ ساری پیشین گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں، حتیٰ کہ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ نابت اور کیدار کا نام موجود ہے کہ اسماعیل کی اولاد میں سے نابت اور کیدار سب کو پتا ہے ان کے بیٹے تھے۔ ان کی بکریاں جہاں پہ چرتی ہوں گی، بتائیے مکہ کے علاوہ نابت اور کیدار کی بکریاں کہاں چرتی ہیں؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان شان و شوکت اور جلالت والا، یہ تحریف شدہ عبارت ہے، آپ کے سامنے تحریف شدہ عبارات پیش کر رہا ہوں جس کی قیامت تک ہیبت قائم رہے گی۔ ہوا کیا؟ ان کے جو بیٹے تھے نابت اور کیدار کے، ان کے نانا نے نابت اور کیدار کے جانے کے بعد ابن عمر جرہمی، آپ کو پتا ہوگا حضرت حاجرہ کے واقعے کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں پہ آئے، انہوں نے کہا ہمیں بھی آباد ہونے دیجیے۔ حضرت حاجرہ نے کہا اگر آبادی چاہتے ہو کنویں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انہی میں سے ان بچوں کا، کیدار اور نابت کے جو بچے تھے، ان کا نانا ابن عمر جرہمی، ان کے چلے جانے کے بعد اس نے مکہ کی سرداری کو سنبھال لیا۔ بالعموم کیا ہوتا ہے؟ سرداری اولاد میں شفٹ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ بچوں کے نانا کی طرف منتقل ہوئی، اور یہی اللہ رب العزت کو مقصود تھا، مطلوب تھا۔ اس میں مفسرین نے، تاریخ دانوں نے بڑی حکمتیں بیان کی ہیں کہ یہ اولاد اسماعیل سے انتقال قبیلہ جرہم کی طرف حجاز کا کیوں ہوا؟ یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، اس میں اللہ رب العزت کی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ اولاد اسماعیل کی حفاظت اللہ رب العزت نے کرنی تھی۔ قبیلہ جرہم بہت عرصہ تک حجاز کا حکمران رہا، اور مورخین تقریباً یہ عرصہ لکھتے ہیں
کہ قبیلہ جرہم نے ابن عمر جرہمی کے بعد 2000 برس تک حجاز پہ حکومت کی. 2000 برس تک حجاز پہ حکومت کی. پھر ان کی حکومت، ان کی شرک و بدعات، غلط رسومات، خانہ کعبہ پہ تولیت اور یہ طویل جھگڑے تاریخ میں موجود ہیں. اصل حق اولاد اسماعیل کا تھا، لیکن قبیلہ جرہم ان کے سسرالی رشتہ دار تھے. انہوں نے حکومت قائم کی. 2000 برس تک یہ حکومت تقریباً حجاز پہ قائم رہی. پھر اولاد اسماعیل میں سے عدنان اور معد. عدنان کون ہے؟ یہ بات بھی یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرا سلسلہ نسب صرف عدنان تک بیان کیا جائے. کیا مطلب؟ یعنی میرے آباء و اجداد کا جو نسب نامہ ہے وہ عدنان تک تو پکا محفوظ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی نام کی تبدیلی یا آباء و اجداد کا آگے پیچھے ہونا قطعاً نہیں ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدنان تک ہی اپنا شجرہ نسب بیان کرتے تھے. مورخین نے شجرہ نسب کی 3 تقسیمیں کی ہیں. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے عدنان تک، ایک عدنان سے لے کے ابراہیم تک، اور ایک ابراہیم سے لے کے آدم تک. انسانی تاریخ کے بھی مختلف ادوار ہیں. بات آئی ہے تو بتاتا جاتا ہوں. حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک کی جو تاریخ ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک کی جو تاریخ ہے، حقیقی بات یہ ہے وہ دنیا سے مٹ چکی ہے. آدم سے لے کر نوح تک، اور یہی وہ دور ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت آدم کی اولاد اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اسپیشل فیچرز دیے تھے. آج پیدا ہوئے صبح کے ٹائم شام تک جوان ہوتے تھے، اور آپس میں آپ کو پتا ان کا بہن بھائیوں کے اندر صبح پیدا ہونے والا جوڑا شام کو پیدا ہونے والے جوڑے کے ساتھ شادی بھی ہوتی تھی. یہ ایک اسپیشل قسم کے فیچرز تھے جو آدم کی اولاد کے ساتھ خاص تھے. لیکن اللہ رب العزت کو یہ فیچر دنیا سے محو کرنا مقصود تھا، جس کی وجہ سے اولاد آدم کا سلسلہ حضرت نوح تک چلا. اور نوح سے لے کے آدم تک جو سلسلہ نسب آپ سنتے ہیں یہ یقینی اور حتمی نہیں ہے. یہ یقینی اور حتمی نہیں ہے. یہ ایک اندازہ ہے کہ نوح اور آدم کے درمیان اتنے آباء ہیں اور پھر آدم ہے. یہ حتمی نہیں ہے. اور حضرت آدم کی اولاد ان کی بالعموم عمر لمبی ہوا کرتی تھی، 600 700 800 1000 برس. دنیا کی تاریخ کے اندر 1500 1600 برس کے فرد کا ذکر بھی موجود ہے. اتنی لمبی عمریں ہوتی تھیں. اور یہ بات بھی یاد رکھی، اللہ کی قسم مفسرین نے یہاں پہ بھی، محدثین نے، مورخین نے عجیب و غریب ابواب باندھے، قربان جائیں ان کے اوپر. کہا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس امت کی عمر اوسطاً 62 برس، 60 سے لے کے 65 برس تک اللہ نے مقرر کی ہے. یہ اللہ کا احسان کیوں ہے؟ ہم تو ہم میں سے ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو. تو یہ جو کم عمر کا ہونا، اور خاص طور پہ ہمارے آباء و اجداد جب 1000 سال جیتے رہے، ہماری عمر کا 60 65 برس ہونا، اس میں اللہ کا کیا احسان ہے؟ کہا ہاں اللہ کی قسم یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. کسی انسان کو 1000 برس انتظار کرنا پڑا اپنے گھر اصلی کی طرف، یعنی جنت کی طرف لوٹ جانے کے لیے. پرانی امتوں نے 300 400 500 1000 برس تک انتظار کیا، اور امت محمدیہ کا امتحان بڑا تھوڑا ہے، صرف 60 برس میں اپنے اصلی گھر کو لوٹ جاتی ہے. لیکن عمل کیسے ہونے چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. کتنی آسان بات ہے، کتنی حوصلہ افزا بات ہے، کتنی عمدہ بات ہے کہ صرف 60 70 80 برس کی عمر ہو، اور اسی میں آپ کو پتا ہے زمانہ ہے جو بچپنا ہوتا ہے اور بلوغت سے قبل کا زمانہ ہو، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھایا ہوتا ہے. صرف محدود مدت تک نبی کریم کی پیروی کر لی، انسان جنت میں چلا گیا. آئیے